ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک بھیل کمیونٹی کے 25 بندے آئے تھے، 25 فیملیز، وہ یہاں آ کے مسلمان ہوئی تھیں جی جی برجونی شریف میں۔ کبھی کشمور سے آتے ہیں، یہاں سے آتے ہیں، لاڑکانہ سے آتے ہیں، لوگ آ کے مسلمان ہوتے ہیں اپنی مرضی سے، اپنی اون ویل سے۔ میرے تعلق کی کوئی بات نہیں ہوتی، لیکن میں آپ انٹرویو لے رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں مجھ سے، تو میں ایک فیکٹس آپ کو بتا رہا ہوں۔ فیکٹس یہ ہیں سر۔ گڈ آفٹر نون، میں ہوں صوفی غلام حسین اور آج میں ہوں ایس ایس پی آفس ڈسٹرکٹ گھوٹکی ایٹ میرپور ماتھیلو، اور میرے ساتھ ہیں محترم علی اصغر جسکانی صاحب، انچارج ڈی آئی بی ایس ایس پی آفس۔ صحیح، آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں، تھینک یو سو مچ۔ جی، آپ کو جیسے پتہ ہے کہ یہاں پہ جو یہ آپ کا ڈسٹرکٹ ہے، یہاں پہ اقلیتی برادری اچھی خاصی تعداد میں رہتی ہے اور ان کے مختلف ایشوز ہیں، اور اس میں سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھائی اتنے تنگ ہیں کہ وہ مائیگریٹ کر کے یہاں سے جانا چاہ رہے ہیں، اور بہت سارے مجبور ہیں اور کبھی بھی چلے جا سکتے ہیں، تھوڑے سے بچے ہیں۔ اور ان کا سب سے جو بڑا سبب ابھی جو وہ سمجھتے ہیں کہ ہے، وہ ہے جبری مذہبی تبدیلی۔ 80s میں جو تھا وہ کہتے تھے کہ ابڈکشن بہت ہوتی تھیں، لوگوں کو کڈنیپ کر لیا جاتا کا ہندو برادری کے جو سیٹ تھے، لیکن اب وہ ختم ہو گئی۔ لیکن جو فورسڈ کنورژن ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے، اور اس میں خاص طور پہ جو بھٹچونڈی شریف کی درگاہ ہے یہاں آپ کے علاقے میں، اس کا نام لیا جاتا ہے کہ وہاں پہ یہ فورس کنورژن ہوتی ہے، اور اس میں پولیس بھی انوالوڈ ہے ان کے ساتھ، اور ریاستی ادارے بھی ان کے ساتھ شامل ہیں۔ تو اس کے پیچھے سر کیا سچائی ہے؟ اگر آپ ہمیں اس کے بارے میں تھوڑا سا آگاہ کریں تو مہربانی ہوگی۔ جی ویلکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں سر میں اتنی گزارش کروں گا، ایک تو روشنی ڈالوں گا درگاہ بھٹچونڈی شریف ہے، کیونکہ لوکل ہوں میں یہاں کا، تھوڑا بہت پتہ بھی ہے ایز اے پولیس افسر سے ہٹ کے۔ تو یہ درگاہ بہت پرانی درگاہ ہے، جو مولانا عبید اللہ سندھی، اسی درگاہ پہ انہوں نے ایجوکیشن حاصل کی تھی، اور اس وقت تھے ان کے فقیر محمد صدیق۔ تو بہت مشہور درگاہ ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے۔ جہاں تک یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ فورسڈ کنورژن ہوتی ہے اس درگاہ پہ، تو ہمارے ہاں جو کیسز رجسٹرڈ ہوئے ہیں ان میں کہیں ایسی انویسٹیگیشن کے دوران چیز نظر نہیں آئی کہ یہاں پہ جبری جو ہے تبدیلی ہو اسلام کی۔ پہلے بھی ہمارے سر نے آپ کو انٹرویو دیا، اس میں تھوڑی روشنی یہ ڈالوں گا کہ جب کمپلیننٹ آتا ہے کہ بھئی میری لڑکی فلاں بندے نے اغوا کر لی، ایز اٹ از جو اسٹیٹمنٹ دیتا ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ میں وہ درج کی جاتی ہے، بعد میں اس کی انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی بچی کم سن تھی، بہکاوے میں آ کے چلی گئی ہے، یا اس نے زبردستی اٹھا لی ہے، تو اس فیکٹر کو پھر جج صاحبان دیکھتے ہیں، میجسٹریٹ جو ہیں وہ، ان کا میڈیکل بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب پروو ہوتا ہے کہ لڑکی 18 کی ہے، تو جج صاحبان کا بھی یہ ہوتا ہے کہ ان کے پیرنٹس کو بلایا جاتا ہے۔ جب وہ نہیں جاتی ان کے ساتھ، تو اس کے بعد پھر اس کی 164 کی اسٹیٹمنٹ لیتے ہیں، پھر اس لڑکے کے حوالے کر دیتے ہیں، اور کیس جو ہو کینسل کلاس ہو جاتا ہے۔ یہ 4-5 ہیں، میں سمجھتا ہوں کوئی 2020 کے بھی ہیں، اور اس کے 19 کے ہیں، اس کے بعد 20 کا ہے، ایک 21 کا ہے۔ 21 والا تو آپ دیکھ لیں کہ اس میں جو آرتی کماری ہے کسی کے ساتھ نہیں گئی، لیکن ان کے والدین نے کہا کہ 2 ان نون بندے اس کو اٹھا کے لے گئے، وہی اسٹیٹمنٹ ان کی درج ہوئی۔ پھر وہ لڑکی ہاتھ کی گئی، اس کو مجسٹریٹ کے پاس لایا گیا، وہاں اس نے اسٹیٹمنٹ دی کہ بھئی میں نے اپنی مرضی سے قبول کیا ہے، کسی نے مجھے اٹھایا نہیں ہے، کوئی فورس نہیں ہے مجھ پہ۔ پھر بھئی کہاں جانا چاہتی ہو؟ پھر وہ ایک اسلامک انسٹیٹیوٹ ہے سکھر میں، وہاں اس کو رکھا گیا، ابھی اس کا کیس پینڈنگ ہے۔ تو یہ کسی لڑکے کے ساتھ شادی کی نیت سے بھی نہیں گئی، گھر سے نکلی اور وہ مدرسے کے لیے پیور پیور اسلام اسلامک، قبول کرے گی، لیکن کسی کے بہکاوے میں، کسی کے پیار میں، نہ کسی کے فورس میں۔ لیکن رشتہ داروں نے پھر اس کو بھی کہا کہ کڈنیپ ہوئی ہے، پھر بھی وہ کہا کہ کتنے 2 بندے لے گئے نہ معلوم۔ لے گئے ہیں، اور فورس کنورژن۔ اس میں پولیس کا کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ ہم تو ظاہر لا آرڈر کو مینٹین کرتے ہیں پولیس والے، اور جو ہماری پبلک ہے وہ ہماری ہے، اس میں مسلمان ہو یا نان مسلم ہو۔ ہاں،
हम तो अकॉर्डिंग टू लॉ चलते हैं सर। ایک اور دلیل بھی دیتے ہیں کہ بھائی آپ کی اگر کوئی اپنی نیاڑی نکل جائے تو آپ کے دل پہ کیا گزرے گی، آپ مسلمان اس وجہ سے ہمارے کیئر نہیں کرتے کیونکہ ہم ہندو ہیں، اگر آپ مسلمانوں کی اس طرح سے نیاڑی چلی جائے تو وہ تو آپ ایک دوسرے کی واپس کر دیتے ہو راجونی کر کے. تو یہ تعصب ہے واقعی میں، اس میں کوئی حقیقت ہے کہ ہندو برادری کے اس میں تعصب ہے؟ سر بات تعصب کی نہیں آتی ہے. ابھی دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ریشو کے حساب سے مسلم لڑکیاں زیادہ جا رہی ہیں. آپ بھی سمجھتے ہیں اس بات کو، دیکھا ہوگا. اس میں یہ ہے کہ سر جو جاتی ہیں اس میں ضروری نہیں کہ میرے ڈسٹرکٹ کی ہوں، میں میڈیا کی بات کر رہا ہوں. میڈیا کو جب دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں، پرنٹ میڈیا کو دیکھتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا کو دیکھتے ہیں، وہاں جب آتے ہیں ہمارے کنٹریز کے، اس کی میں سمجھتا ہوں اگر ہم کمپیئر کریں ان کو تو ریشو کچھ زیادہ ہی ہے. لیکن یہ جو تاثر جب اپنی نیاڑی اگر کسی کی نکل جاتی ہے گھر سے، تو ابھی جیسے یہ کہہ رہے تھے کہ میاں والے ان کو جبری مسلمان کرتے ہیں، جہاں تک ہم نے سنا ہے، اور انہوں نے کچھ اسٹیٹمنٹس بھی وائرل کیے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی کہ بھئی یہ دیکھو لڑکی کے پیرنٹس بیٹھے ہیں، ہم نے لڑکی کو ملایا ہے 2 گھنٹے 4 گھنٹے ان کے ساتھ بٹھائے. کچھ ویڈیوز بھی تھیں ان کی کہ وہ دکھا رہے ہیں لڑکی بیٹھی ہے، ماں باپ بیٹھے ہیں، ان کو سے وہ ریفیوز کر رہی ہے کہ میں نہیں چلوں گی آپ کے ساتھ. اس کے بعد پھر وہ اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں، مسلمان کرتے ہیں. جی. نہیں تعلق کی بات نہیں، ایک لوکل کے حساب سے کہہ رہا ہوں کہ ہم گھوٹکی ضلع کے ہیں اور اس درگاہ کو پرانا جان دیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک بھیل کمیونٹی کے 25 بندے آئے تھے، 25 فیملیز، وہ یہاں آگے مسلمان ہوئی تھیں. جی جی. برجونی شریف میں کبھی کشمور سے آتے ہیں، یہاں سے آتے ہیں، لاڑکانہ سے آتے ہیں، لوگ آگے مسلمان ہوتے ہیں اپنی مرضی سے، اپنی اون ویل سے. میرے تعلق کی کوئی بات نہیں ہوتی. لیکن میں آپ انٹرویو لے رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں مجھ سے، تو میں ایک فیکٹس آپ کو بتا رہا ہوں. فیکٹس یہ ہیں سر. سائیں آپ کی بہت بڑی مہربانی، اور آپ سے بھی ہم رابطے میں رہیں گے، اور اگر کوئی معلومات ہمیں لینی پڑی تو لیں گے. باقی آپ کے سے بھی گزارش یہ ہے کہ کوئی ریکارڈ رائٹنگ میں ہے تو اس کو ویریفائی کرنا بعد میں بڑا آسان ہوتا ہے ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کے، اور ہم آپ رہتے ہیں. جی ریکارڈ جو ہے ہمارے پاس وہ بھی دیں گے. اور یہ بھی ہم ریکویسٹ کریں گے کہ میرے ان لفظوں کو یہ نہ، جیسے آپ نے کہا کہ بھئی ان سے کوئی آپ کا گہرا ریلیشن تو نہیں ہے، آپ ایسی بات کریں. جو میرے پاس حقیقت ہے وہ بتا رہا ہوں میں، میری ان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے. ہاں میرے لیے جو ہے نا وہ اپنا ایسے سمجھیں کہ مینورٹی، ابھی مینورٹی کے لیے گورنمنٹ بہت ایفرٹس لیے ہیں. ایک ڈیسک بنا ہوا ہے ہمارا، اس میں ایک ہمارا فوکل پرسن ہے، اس کے ساتھ اس کو میں بھی دیکھ رہا ہوں جی اسی آفس میں. ان کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں، اور منتھلی بیسس پہ ان کی میٹنگس ہوتی ہے مینارٹیز کے ساتھ ہماری. جی ایس ایس پی صاحب میٹنگ کرتے ہیں، اور پھر منر صاحب میٹنگ ہوتے ہیں، اور وہ جاتے ہیں اوپر. جو شعیب صدر صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ محمد اختر وسیع صاحب ہیں، ہاں، اور اس کے ساتھ میں بھی ہوں. جی جی سر. سر تھینک یو سو مچ، آپ کی بہت بڑی مہربانی. اور باقی بہت سارے سوالات ہمارے ذہن میں اب اٹھیں گے اور زیادہ، تو ہم آپ سے رہیں گے، ریلیشن شپ میں رہیں گے، اور ہم آپ سے کچھ سوالات اور کلیریفیکیشن کریں گے تاکہ ہماری جو رپورٹ ہے وہ اچھے طریقے سے وہ کیس کو ایکسپلین کر سکے. تھینک یو سو مچ.